ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران اے ٹی وی پر سحر اور افطار کے موقعوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے ممتاز جید عالم دین مولانا حافظ محمد شریف احمد مظہری صاحب۔ آپ جمعیت العلماء کرناٹک کے نائب صدر اور گلبرگہ ضلع کے صدر ہیں اور گلبرگہ کے قدیم دینی مدرسے مظاہر العلوم کے بانی محتمم ہیں۔ تو مولانا آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ جی، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اب ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس عشرے کی خصوصیات اور فضائل کیا ہیں؟ جی، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں بہت ہی مشکور ہوں محترم جناب سینئر صافی عزیز اللہ سرمد صاحب، آپ کے یہ ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ نے شامل کیا ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اس ناچیز کو آپ نے یاد فرمایا۔ جی، تو آج کے اس اہم پروگرام میں ابھی آپ جو فرما رہے تھے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جی، اب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ جی، تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جی، جی، ہم سب کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب دوسری ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، جی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ آپ نے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے میں نے شب قدر کو نہیں پایا، پھر میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے جا رہا ہوں۔ پھر آپ کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف میں شریک ہوئے، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بھی آپ نے شب قدر کو نہیں پایا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تیسرے عشرے کا اعتکاف شروع کر رہا ہوں، جو صحابہ میرے ساتھ مزید اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ رہے۔ پھر صحابہ نے آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے عشرے میں شب قدر بتلائی گئی۔ جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شب قدر کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کا وقت و تاریخ بتلائی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ رات میں بارش ہوئی، اور آپ جب فجر کی نماز ادا فرمائیں تو آپ کے جو ہے پیشانی مبارکہ پر جو ہے چیکڑ لگا، تو پھر آپ نے فرمایا جو گزری ہوئی جو رات تھی وہ شب قدر تھی۔ اچھا، جی، تو یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے یہ فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں، تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے آپ، اور آپ کی جیسی عبادت کرنے والا نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا۔ جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بات ہم کو ملتی ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے آپ، اور دنوں کے مقابلے میں 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں مزید عبادت میں اضافہ فرماتے۔ جی، پھر آخری عشرے میں خاص طور پر شب قدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہجرت کے بعد 10 سال، ایک ہی سال اس میں آپ اعتکاف نہیں فرمائے، تو آپ نے شب قدر کو جو شب قدر آخری عشرے میں ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس لیے جو شب قدر کو پانے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے
جب آدمی شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو ایک رات میں عبادت کرنا وہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر فرمایا گیا جی اور اس کے سلسلے میں قرآن مجید کی صورت میں نازل بھی. تو آخری عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت فرمایا, جی دوسرا عشرہ مغفرت کا فرمایا, یہ تیسرا جو عشرہ ہے وہ دوزخ سے خلاصی ہے. تو اتنا ہے کہ آدمی جب 10 دن روزے رکھتا اور پھر اس کے بعد 20 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو مغفرت, پھر جو ہے اللہ رب العالمین آخری عشرے میں بے شمار اپنے بندوں کو دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں. جی تو رمضان المبارک میں جو آخری عشرے میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے جی اور شب قدر کو تلاش کرنا ہے. تو یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا, اور جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کو شب قدر ملی جاتی ہے. جی جی تو کیونکہ معتکف جو ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. جی تو اس اعتبار سے آخری عشرے کو بہت خصوصیات حاصل ہے, اور خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے, اور شب قدر اس کی اہمیت کو جو ہے بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ تو ہمیں معلوم نہیں, خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ماشاءاللہ شب قدر ایک ایسی مبارک شب ہے جس میں آدمی ایمان کی حالت میں کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت اللہ کی ذکر میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتے. 1000 مہینوں کی قید نہیں ہے اس میں, 1000 مہینے کا جو حساب کریں گے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں, لیکن اس کی قید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنے فضل سے عنایت فرماتے ہیں. پھر یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ملائکہ کے ساتھ میں, اور پھر اللہ کے حکم کو امر خیر کو لے کر جو ہے وہ ان کا نزول ہوتا ہے. تو جو اللہ کے بندے بندیاں کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت کرے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اور رات سراپا سلامت ہے جو ہے. اور پھر یہ رات صرف وقتیہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک جو یہ رات کا یہ رحمتوں کا سلسلہ یہ شب قدر رہتی ہے. تو اس رات کو پانے کے لیے یہ بڑی ہمارے لیے اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام تھے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ بنی اسرائیل کے عابدین کا تذکرہ فرمایا. وہ 1000 مہینے تک رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. کچھ ایسے عابدین کا تذکرہ فرمایا. تو صحابہ جو ہے کیونکہ آخرت کے حریص تھے, صحابہ کو ہمیشہ آخرت کا غلبہ اور فکر رہتی تھی. تو آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا دل میں بات ہے کہ ہم تو ان کے اس ثواب کو تو نہیں پا سکتے, ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت کرے اور رات میں کھڑے رہے دن میں جہاد کرے. ایسا مجاہدہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا اتنی عبادت. تو پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کی بے چینی کو اور یہ فکر کو دیکھا. پھر اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا, پھر سورت نازل فرمائی. اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر مہربان ہے. اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے کہا کہ تم ایک رات جگو, ایک رات عبادت کر لو کہ بنی اسرائیل مکمل 1000 جو ہے وہ مہینے عبادت کرتے رہے, تم کو ایک رات میں ہم 1000 مہینوں سے بڑھ کے ثواب دیں گے. یہ امت محمدیہ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے, بڑی خوش آئین بات ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے, اللہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے تو اس مہینے میں ہماری جو ہے مغفرت بھی ہو جائے اور ہم کو دوزخ سے خلاصی بھی ملے. تو یہ آخری عشرہ خاص عبادت کا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرماتے, اپنے اہل و عیال سے بھی دور ہو جاتے تھے. اللہ کے گھر میں آپ اعتکاف فرما رہے, یعنی گویا کہ مخلوق سے کٹ جاتے, اپنا خالق سے تعلق اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اعتکاف جو بڑی چیز ہے. تو حدیث میں ہے کہ جو ہے
ایک دن کا کوئی اعتکاف کر لے، ایک دن کا کوئی اعتکاف کر لے تو اللہ رب العالمین اس ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت کا ہے۔ بتائی کہ ایک دن کے اعتکاف پر آدمی جہنم سے 3 خندق جو ہے اس کا فاصلہ پیدا کرتا ہے، تو بتائیے کہ پھر یہ فاصلہ جو ہے زمین سے آسمان تک کی مسافت اس سے بڑھ کر ہے، تو پھر 10 دن کے اعتکاف میں کیا نہیں ملیں گا۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، 2 اس کو حج کا اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل حدیث پاک میں بیان کیے گئے، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ جو اعتکاف آخری عشرے کا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل، وہ سال بھر کبھی بھی کر لے، اس کے جو ہے وقت کی کوئی قید نہیں۔ آدمی مسجد میں چلا جائے نماز کے لیے، جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی بھی نیت کر لے، جب تک اس نے مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھا، مسجد میں رہا، اس کو جو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر مسجد سے نکل جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نفلی اعتکاف جو ہے اس طرح سے سال کے 12 مہینے کبھی ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف ہے کسی نے نظر مانی، منت مانگی، فلاں میرا کام ہو جائے یا بیماری سے شفا مل جائے تو میں اعتکاف کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف۔ جتنے دن کی اس نے منت مانگی ہے، 1 دن کی، 2 دن کی، تو اس کو مسجد میں اعتکاف کرنی چاہیے مرد کو۔ اور جو ہے اگر کوئی منت یعنی کوئی بیماری یا فائدہ یا نفع نقصان سے جو اس اعتبار سے منت نہیں مانگا، اس نے نظر نہیں مانگا، بلکہ اپنے آپ پر واجب کر لیا کہ میں جو 3 دن کا اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، تو اس کو واجب ہو جاتا۔ اس اعتکاف کو جو ہے پورا کرنا واجب ہے، اور اس میں بھی روزہ لازم ہے۔ اور یہ آخری عشرے کا اعتکاف امت کے لیے فقہاء کرام نے لکھا، یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، محلے کی طرف سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے، سب کے طرف سے کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے فرمایا محترم کہ سنت اعتکاف کے سلسلے میں بالاتفاق سارے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اعتکاف شروع ہوگا 20 رمضان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنا، یہ نیت کر کے کہ میں سنت اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ تو اعتکاف کا معنی وہی ہے کہ ٹھہرنا اور رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، یعنی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا، تو اس کا نام ہی اعتکاف ہے۔ تو 20 رمضان یعنی 21 رمضان شروع، 21ویں تاخرات شروع ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ اگر مغرب کے بعد نیت کرا تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہے۔ شرط ہے یہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے مرد حضرات مسجد میں پہنچے اور نیت کر لے میں سنت اعتکاف کر رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اللہ کے در پہ پڑے رہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اجر و ثواب کی نیت کر کے، اسی کا نام یعنی مسجد میں اپنے آپ کو جو ہے یعنی وہ ایک کونے کو اختیار کرتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، یہی اصل ہے اس کا۔ تو یہ پورے چاند نظر آنے تک؟ جی ہاں، بالکل۔ تو اس میں کم نہیں ہو سکتی مدت؟ نہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ یعنی سنت اعتکاف یعنی 20 رمضان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے، چاند کی اطلاع آنے پر ہی اٹھنا ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھنا ہے۔ تو اس میں جو لوگ عذر شرعی کے تحت روزہ نہیں رہ سکتے تو کیا ایسے لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے؟ نہیں، ایسے لوگ اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں، نفل اعتکاف کریں۔ اچھا، اس کے لیے سنت موقدہ جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا، اس میں روزہ لازم ہے، لازمی ہے۔ جو آدمی بیمار ہیں نہیں رکھ، شرط ہے، روزہ بھی شرط ہے، اس میں بہت سارے اور بھی شرائط ہیں، احکام ہے اس میں احکامات یہ ہے کہ آدمی جو ہے کہ بلا کسی عذر کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو آدمی کہیں نہیں جا سکتا، جیسے بیمار کی عیادت کرنا ہے یا نماز جنازہ میں جانا ہے تو آدمی نہیں جائے گا، وہ بیٹھے جگہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو مسجد سے نہیں نکلنا، صرف مسجد سے نکلنا ہے تو آدمی کو جو ہے وضو اس کا چلے گیا ہے تو وضو بنانے کے لیے جائے،
یا آدمی اپنی ضرورت کے لیے چلے جائے جو طبی ضرورت ہے تو اس سے آدمی فارغ ہو، بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ آدمی بلا کسی عذر کے مسجد کے باہر گیا تو وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں جو ہے بڑی پابندیاں ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بڑا اجر بھی ہے، بڑا ثواب بھی ہے، سنت ہے اور بڑی جو ہے عبادت ہے یہ، لیکن اس میں یہ پابندی بھی ہے۔ بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہاں تک علماء نے لکھا یہ آخری عشرے کے اعتکاف میں آدمی جو ہے گرمی کی وجہ سے مسجد کے باہر جا کے پانی بھی نہیں نہا سکتا، یعنی غسل بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے احتلام ہو جائے، تو اس صورت میں پاکی کے لیے غسل کر سکتا۔ تو آدمی جو اس لیے بھی باہر نہیں جا سکتا کہ بھئی میرے کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی، میں جا کر کے نہا کے آتا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو آدمی 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس کے اندر ایسی پابندی ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ اگر احکام کی خلاف ورزی کی جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اعتکاف ٹوٹ جس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، تو کیا اعتکاف کے ٹوٹنے کا بھی کوئی جی ہاں کفارہ؟ بالکل یعنی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اچھا، یعنی مثلا کیا صورت آدمی ہے اس کی 2 صورتیں علماء کرام نے لکھا ہے۔ ایک صورت یہ لکھا ہے کہ ہم 5 دن اعتکاف کیے تھے اور 5 دن باقی تھے یا 4 دن باقی تھے، ٹوٹ گیا، تو بقیہ دن کا اعتکاف کرنا یہ ہے اس کے لیے۔ کب کرنا ہے یہ بات بعید کے کر لینا۔ بعض علماء نے لکھا کہ پھر وہ اعتکاف جو ہے پورے ہی عشرے کا بھی کرنا، دونوں بھی جو ہے قول ملتے اس سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں اس لیے اس کا بڑا اہتمام کی ضرورت ہے اور اس کے مسائل سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی کیا گنجائش؟ جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی کہ خواتین کے سلسلے میں بالاتفاق ساری دنیا کے علماء اہل سنت والجماعت تک متفقہ فیصلہ ہے، خواتین بھی اعتکاف کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کو بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو مسجد میں مرد اعتکاف کرتا ہے۔ عورتوں کو مسجد میں اجازت نہیں ہے، بالکل یہ بات مسلمہ ہے، بالکل طے شدہ بات ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ علماء کرام نے لکھا کہ اپنے گھر میں سے کوئی کمرہ مختص کر لے، وہاں ہماری خواتین اعتکاف کی نیت کر کے عصر کے بعد 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے نیت کر کے بیٹھ جائے، اسی کمرے میں رہے، صرف وضو کے لیے ضرورت کے لیے جا سکتے، اسی میں عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اس میں کمرے میں گزارے، تو یہ اعتکاف بھی ان کے لیے وہی اجر و ثواب کا باعث بنے گا جو مرد مسجد میں کرتے ہیں۔ جیسے عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو حدیث کی روشنی میں ان کے لیے جو مسجد میں مردوں کے لیے جو ثواب ہے، خواتین کے لیے بھی وہی ثواب ہے اپنے گھر میں پڑھنے پر۔ اعتکاف کا بھی وہی معاملہ ہے، وہ بھی پورا 10 دن اعتکاف کرنی چاہیے۔ تو اعتکاف میں سب سے اہم عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں بہت اچھی، جزاک اللہ۔ اعتکاف میں سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ آدمی جو ہے تہجد پڑھے، تراویح تو پڑھتا ہی آدمی، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے اور ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اور سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ سے مانگتے رہے، مغفرت چاہتے رہے کہ اللہ کے در پر آدمی پڑا ہوا ہے، یہ امید لے۔ جیسے ہمارے آج سے 40-50 سال پہلے بعد جو ہے ایسے جلالی فقیر آ جاتے تھے، سوال لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اتنا دینا ہی سر صاحب نہیں تو ہم نہیں جائیں گے، کچھ بھی کرے۔ تو اللہ کے در پر بیٹھا ہے تو آدمی اللہ کے ساتھ اس نے زن کے ساتھ بیٹھے، اللہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لے۔ آدمی جو ہے اللہ سے صحیح حسن زن کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ نوازتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو اعتکاف میں جو اکثر لوگ زیادہ نیند بھی کرتے ہیں، تو نیند سے بھی بچنے کا کیا کوئی اس میں زیادہ اجر دے گا؟ جی نیند زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر عبادت فرماتے تھے۔ آخری عشرے میں آدمی سوئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کر لے، رات میں بھی نیند کا غلبہ ہو، تو دن میں بھی جیسے اشراق کے بعد آرام کر لے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن رات کا جو مقصد ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ جو ہے وہ ایسی مبارک مقدس رات آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو اس میں تو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، عبادت کرنا، رونا، اپنی مغفرت اپنے لیے، اپنے اہل وعیال کے لیے، امت کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو وہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، وہ تو جگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ آدمی کا تقاضا ہے، بہت طبیعت تھکی ہوئی ہے تو 1-2 گھنٹے آرام بھی کر لے، یہ ایسا ہونی چاہیے۔ مولانا آپ شب قدر کے فضائل بیان کر رہے تھے، جی تو اس میں طاق راتوں میں شب قدر کو
تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ محترم جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. تو جیسے میں نے 2 حدیثیں ذکر کیا, تو اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی بات ہے, اور بھی اس سلسلے میں احادیث ہیں کہ آخری عشرے کو جو ہے تاخرات میں تلاش کرنا چاہیے, آخری عشرے میں تاخرات کو تلاش کرنا چاہیے. بعض احادیث یہ بھی ہے کہ شب قدر کو تاخراتوں میں تلاش کرو, اس کی بھی بات آئی ہے. تو گویا کہ یہ بات آخری عشرہ تو اپنی جگہ طے ہے, پھر بعض احادیث میں جو ہے تاخراتوں میں بھی شب قدر جو ہے آتی ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ ہر سال تاخرات آخری عشرے میں بدلتی ہے, کبھی 21 کو ہو, 23 کو ہو, جی 25 کو ہو, 27 کو بدلتے رہتے. البتہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں, اجماع کا تو شب قدر جو ہے 26 کی رات. جی وہی بات ماشاءاللہ آپ نے فرمائی. یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہے کہ بھئی شب قدر کو آخری عشرے میں اور تاخراتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. ہم جو ہے کسی ایک رات کو کسی کے قول پر, جو قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ کر کسی کے قول کو, صرف جو ہے 27ویں شب کو ہی تاخرات ہے, جیسے ہمارے گلبرگہ شریف میں ایک عام رواج بنا کہ ہمارے مسلمان بھائی صرف 27ویں تاخراتوں میں مسجدیں بھری جاتی ہے. یہ اس کی اصلاح ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا, صحابہ کرام کا منشا, جو دیکھیں گے آپ کہ زیادہ سے زیادہ ہم آخری عشرے میں عبادت اس سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن میں جہاں تک, میں بھی ایک طالب علم ہوں, میں نے دیکھا کہ 27ویں تاخرات, 27 کو جو شب قدر ہوگی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. تاخراتوں کا ذکر ہے اور آخری عشرے کا ذکر ہے. 27 کو ہی تاخرات ہوں گی, اس کا ذکر نہیں. بعض جو ہے علماء, بعض ائمہ نے اس کے سلسلے میں بات فرمائی ہے, لیکن قرآن و حدیث کی بات تو یہی ہے کہ وہ آخری عشرہ تاخراتوں میں شب قدر کو پانی چاہیے. تو مولانا شب قدر کا اہتمام کس طرح کیا جانا چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ. شب قدر کا اہتمام جو ہے آدمی, جیسے بات ہے, جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی شب قدر کے لیے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ آدمی جب افطار کرے, مغرب پڑھے, پھر عشاء پڑھے, تراویح پڑھے, پھر آدمی کام کاج بھی کر لے, کچھ جو ہے آرام بھی کر لے, تہجد بھی پڑھ لے, اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے, تو اس نے گویا کہ شب قدر کے جو ہے شب قدر کو پایا لیا, وہ بھی محروم نہیں ہے ماشاءاللہ. تو شب قدر کا, بلکہ میں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے, بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں, اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی یہ آخری عشرہ کہ ہم اس رات میں جو ہے تہجد کا اہتمام کرے, فجر بھی وقت پر پڑھے جماعت کے ساتھ, انشاءاللہ تاخرات ہم کو مل جائے گی. کوئی مسلمان محروم نہیں رہے گا جو عشاء تراویح پڑھے اور پھر جو فجر پڑھے, تو انشاءاللہ تاخرات کا اس کو جو ہے ایک اچھا حصہ اس کو مل جاتا ہے. مولانا آپ نے شب قدر اور اعتکاف کے پورے فضائل بیان کیے. اب رمضان المبارک ہم سے اس آخری عشرے میں گزر جائے گا, تو رمضان کا جو اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے وہ اکثر دیکھا نہیں جاتا. تو اس بارے میں بہت سارے مسلمانوں سے غفلتیں ہوتی ہیں عبادتوں میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں, صدقہ خیر خیرات کی ادائیگی میں. تو اس طرف آپ امت کو کیا توجہ دلانا چاہیں گے کہ ہماری زندگی پر رمضان کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ جی محترم نے اس سلسلے میں جو ہے آپ توجہ فرمائی ہے, بہت اچھی بات ہے. اصل میں ہم نے دیکھا بھی ہے, مشاہدے میں بھی بات ہے جی, اور اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا جی. جس کا رمضان صحیح گزر جاتا ہے تو 11 مہینے بھی اس کے صحیح گزرتے ہیں جی جی. تو میرا جو ہے یہ مشاہدہ ہے اور میں جو ہے دیکھ رہا ہوں رمضان میں جو ہے اب گناہ سے بچنے کا جو اہتمام ہے, تو بعد رمضان میں بھی ہمارے اندر یہ بات آنی چاہیے. اور ہم رمضان میں جو ہے صحیح اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اثر ہماری زندگی میں نہیں آ رہا. تو صحیح طور پر رمضان کو گزارنا چاہیے, اس کے اثرات 11 مہینے رہتے ہیں. تو ہم جو ہے رمضان کے بعد ایک دم بالکل مسجدیں ہماری خالی ہو جائے, نمازوں سے دور ہو جائے, تو ہمارے لیے بہت بری علامت ہے, اچھی علامت نہیں ہے. یہ بہت ہمارے لیے افسوسناک پہلو ہے یہ کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے.
تو جو رمضان میں جس طرح کی ہمدردی دیکھی جاتی ہے، ایک دوسرے سے مدد کرنے کا جو جذبہ پایا جاتا ہے، عبادتوں کا جو ذوق پایا جاتا ہے، تو وہ رمضان کے بعد دکھائی نہیں دیتا. رمضان کے بعد جو دکھائی نہیں دے رہا، ہمارے اندر کمی ہے، کھوٹ ہے ہمارے اندر. رمضان میں تو ظاہری بات ہے یہ مبارک مقدس مہینہ ہے، اور 11 مہینوں کے مقابلے میں سخاوت میں بھی آدمی آگے بڑھتا ہے، عبادت میں بھی آگے بڑھتا ہے. اس میں تو یقیناً دل نرم ہوتے ہیں. یہ بہت ہی مقدس اور مبارک مہینہ، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے عبادات میں بھی، زکوٰۃ صدقہ خیرات میں بھی. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے رمضان میں ہی صدقہ خیرات کو، عبادت کو محدود نہ کرے، بعد رمضان بھی سلسلہ رکھنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ایسا مجبور آدمی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا، میں سمجھتا ہوں رمضان سے بڑھ کر بھی اس وقت اس کو ثواب ملتا ہے. ضرورت کے اعتبار سے ثواب ملتا. ہم نے یہ طے کر رکھا کہ ہم رمضان میں ہی کریں گے، یہ بالکل صحیح بات نہیں. البتہ ایک مشورہ میں محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، رمضان میں حساب کر کے زکوٰۃ تو نکالے، رمضان میں بھی خرچ کرے اور کچھ زکوٰۃ رکھے. بعض دفعہ بہت ضروری ضرورت پر جو حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے بھی خرچ کرنا چاہیے. اس کے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ. جی تو یہ مولانا زکوٰۃ جو رکھی گئی ہے رمضان میں، اس کا کیا مقصد ہے اس کا؟ ہاں، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی محترم. زکوٰۃ رمضان میں بول کر نہیں ہے. اچھا، زکوٰۃ جو ہے ایک مالی عبادت ہے. تو جیسے آدمی جو ہے جسمانی عبادت نماز ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا، صرف آدمی کی جان لگتی ہے. اور جو روزہ اس میں جان لگتی ہے. صرف یہ ایک ہی عبادت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مالی عبادت بھی رکھی ہے. قرآن میں 62 سے زیادہ جگہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہا گیا. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو يُؤْمِنُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. تو یہ جو ہے الذین یؤمنون بما الذین بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کہا گیا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومما رزقناہم ينفقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دیے مال میں خرچ کرو. سب کچھ دیا وہ اللہ کا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پورا دینے کے لیے حکم نہیں فرمایا، بلکہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ، یہ اصل بات ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے دینا ہے، 1000 میں 25 روپے دینا ہے. یہ جو مالی عبادت ہے فرض ہے. اگر آدمی اس کو ادا نہیں کرتا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. بڑی سخت وعید بتائی گئی ہے. جو لوگ مال کو جوڑ کر رکھتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے سخت عذاب کہ جو ہے اس میں جو ہے خوشخبری سنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ابھی آگے آدمی بات بتائے، جباہم و جنوب و ظہورم کہا گیا. وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. آدمی کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے بازو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا. مال کو یہ ایسی چیز ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، یہ عذاب بھی ہے. مال کا اگر ہم حق ادا نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو غریبوں کا حق ہے اس کو ہم مارتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو وہ مال ہمارے لیے وبال جان بنتا ہے، یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مالی عبادت ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، خیر و برکت بھی ہوتی ہے. بڑے اس کے فوائد بتائیں اس کے سلسلے میں. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کا دیا مال ہے تو زکوٰۃ 2.5% ہے 100 کو، تو اس اعتبار سے خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی نفیلی صدقات بھی ہے جس کو آدمی ادا کرنی چاہیے. یہ عید الفطر کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم. ہاں ماشاءاللہ. اس کے پیچھے کیا مقصد؟ صدقہ فطر کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے. اس کے سلسلے میں 2 چیزیں ہیں کہ بھی ہمارے سے روزوں میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. اور جو دوسری بات یہ، عید کا اتنا مبارک دن ہے تو اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ بھی آج عید کا دن ہے ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو. تو اسلام کا ایک ایسا سسٹم، ایسا نظام ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے ہر گھر میں جو ہے
چولہا جلے اور ان جو ہے ان کو کھانا میسر ہو، عید کا دن ہے تو اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے۔ تو صدقہ فطر کے سلسلے میں علماء نے لکھا تو صدقہ فطر بڑوں کی طرف سے بھی ہے، عورتوں کی طرف سے بھی ہے، بچوں کی طرف سے بھی ہے، تو ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر اس کی مقدار ہے تو 1 کلو 800 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ آدمی کھجور کی قیمت بھی ادا کر سکتا، منقع کی قیمت بھی ادا کر سکتا، اس طرح اور بھی چیزیں علماء کرام نے لکھا ہے، تو وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ اناج بھی دے سکتا ہے اور پیسے بھی دے سکتا ہے۔ مولانا اس میں آپ نے مقدار بتائی ہے جی، تو اس میں امیر آدمی کے لیے بھی وہی مقدار ہے یا پھر ایک متوسط آدمی کے لیے؟ امیروں کے لیے بہتر ہی ہے، گیہوں کی قیمت کے بجائے منقع ہے، کھجور ہے، جو زیادہ قیمت کی جو چیزیں ہیں تو وہ ادا کرنا وہ اچھا ہے ان کے لیے، یعنی بڑے ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے۔ جو امیر دولت مند ہیں وہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو غریبوں کی امداد کر ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جو مقدار بتائی گئی ہے نہیں، یہ بھی بتائے علماء کرام، کھجور بھی ہے، منقع ہے، جو ہے، یہ بھی بتائیں، تو یہ امیروں کے لیے، امیروں کے لیے بہتر ہے۔ جی جی، تو جو آدمی غریب ہے یہ اس طرح بھی۔ تو البتہ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ عید کی دن جو ہے نماز سے پہلے دینی ہے، لیکن سہولت کے لیے 1-2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ان کو پہنچے۔ اب نماز پہ جاتے وقت دیں گے تو انہوں کیا کریں گے؟ تو اس لیے علماء کرام نے اس سلسلے میں 1-2 دن پہلے بھی یہ جو ہے صدقہ فطر ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو پروگرام کے آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ محترم ناظرین، سامعین کی خدمت میں یہ عزیز عرض کرنا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ان لمحات کو جو ہے ہم جو ہے اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، نیک کاموں میں لگائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ پڑھا ہے کہ آدمی کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے بہترین جو تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے رمضان المبارک ہے۔ جیسے آدمی روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا، بد نگاہی نہ ہونا، غیبتیں نہ سننا، زبان کا غلط استعمال نہ ہونا، ایسی چیزیں ہوتی رمضان میں مشق کرائی جاتی ہے، تو تاکہ پھر رمضان کے بعد بھی 11 مہینے ہمارے اندر یہ صفات آ جائے۔ میں رمضان کو لے کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری عشرہ جو زیادہ عبادت کے لیے ہے، لیکن آخری عشرہ ہمارے بھائی بہنیں عام طور پر وہ جو ہے خرید و فروخت میں گزارتے ہیں۔ وہ مناظر دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے دن میں بھی خرید سکتے ہیں تو جا کر آئے۔ تو ہم جو ہے ایک بڑا طبقہ امت مسلمہ کا، کبھی ہم کسی کام سے بازار جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بڑی تعداد ہمارے مسلمان بھائیوں کی، نوجوانوں کی عبادت کے بجائے کٹوں پر، چوراستوں پر یہاں وہاں بیٹھ کر کے گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ حدیث پاک میں بات بتائی گئی، جو شب قدر سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، کبھی وہ سرفراز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وقت ہمارا بازاروں میں، چوراستوں پر، کٹوں پر گزرنے کے بجائے گھروں میں اللہ کی عبادت کے اعتبار سے ہمارا وقت گزرنا چاہیے۔ اور رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، ہم تلاوت زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ میرا پیغام ہے رمضان کو لے کر۔ تو اس میں تزکیہ نفس کا بہترین جو ہے، یہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ نے عطا فرمایا، اس سے ہم فائدہ اٹھانی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھئی نئے کپڑے عید کے لیے لازم نہیں ہیں۔ جو اپنے پاس کپڑے میسر ہو، جو اچھے کپڑے اس کو پہنے، تو آدمی خوشبو لگائے، غسل کرے، عید کی نماز پڑھے، یہ بات ملتی ہے۔ لیکن ایسا ماحول بنایا گیا عید کی تیاری بول کر آخری عشرے میں زیادہ عبادت کے بجائے، اور آدمی جو ہے وقت ضائع کرتا ہے۔ اس سے بچنے کی میں تلقین کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی یہ دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اللہ کا قرب جو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے دعا قبول فرماتے ہیں، اور فرشتے جو ہے آمین کہتے ہیں اور رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ بہت ہی مقدس بابرکت مہینہ ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہم استفادہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے مولانا حافظ محمد شریف مظہری صاحب
नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप सहर और अफ्तार के अलावा भी आप फेसबुक और यूट्यूब पर ATV गुलबर्गा टाइप कर किसी भी वक्त देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और दीन की बातें पहुंचाना भी एक सदक़े जारिया है। ATV की ये कोशिश है कि तमाम मसालिक के उलमा को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाए और दीन की बातें लोगों तक पहुंचाई जाएं। इस प्रोग्राम का यही मकसद है। हम नादरीन से उम्मीद करते हैं कि वो ATV से ताउन करते हुए इस प्रोग्राम को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे और दीन की बातों को, दीन की मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर सवाब हासिल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।